نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، یقین مانیے مجھے جب یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ کو جو کا مرکز بنا، جسم کا روحا تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر، یقین مانیے جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی پر بات کرتی ہوں تو مجھے مقام میں معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع کی بات کرتی ہوں تو مجھے ہندا کا معاف کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے آمینہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کے اصطلاح کرتے نظر آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے پڑھائے کا غم بہانے والے، وہ مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والے، وہ اپنے پڑھائے کا غم بہانے والے۔ معزز جناب صدر، میرے آقا تو بادشاہی فکری کرتے تھے، جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ میرے سرکار کو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے۔ میرے نبی کی نگاہوں میں روشنی، لبوں پہ تبسم اور چہرے پر نور تھا۔ میرے سرکار کو سادہ لباس میں بھی ذیشان نظر آتے تھے۔ جناب صدر، آپ کی طبیعت میں نرمی و عاجزی اور شخصیت میں وقار تھا۔ آپ اندھیرے کی تاریکی میں سورج بن کر چمکے تھے۔ آپ کی سیرت بے مثال تھی، حسن باجمال تھا اور کردار ایسا تھا کہ کافر بھی فدا ہوتے تھے آپ کی صداقت پر۔ جناب صدر، آج کی دنیا والے کسی کی جنت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کے احسان پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی صحابت کی بات کرتے ہیں تو کسی کی جنت پر ناز کرتے ہیں۔ میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جن کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں۔ جناب صدر، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے۔ میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے۔ میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے۔ میرے نبی بہت بہادر تھے جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ جناب صدر، یقین مانیے جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، پر ایسے دل والا انسان مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، جناب صدر، دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں۔ کچھ وقت قلت ہے، مضمون طوالت ہے، کچھ وقت قلت ہے، مضمون طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی۔ جناب صدر، ابتداء وہی اور وہی اختتام، میرے نبی پر عرض و درود اور خیر و سلام۔ آپ کی سماعت کا شکریہ، السلام۔